بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات المسلمین میں وہ اعمال بیان فرمائے ہیں جن اعمال کو اختیار کرنے سے ایک مسلمان اپنی زندگی میں سکون لا سکتا ہے، اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح پا سکتا ہے۔ ان اعمال میں سے گزشتہ دروس میں قرآن کریم اور علم دین کا بیان چل رہا تھا۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے محبت اور تقوی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقوی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو۔ ہماری زندگیوں میں جو کمی کوتاہیاں آتی ہیں وہ دو چیزوں کی کمی آتی ہے۔ ایک تو بڑا مرض اور بڑی کمی اور کوتاہی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم عمل کرنے کے بارے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں۔ یعنی اعمال ہم سنتے بھی ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے، تو معلومات بھی ہوتی ہے لیکن سستی اور بے توجہی، لاپرواہی کی وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے۔ اور جب انسان عمل نہیں کرے گا اللہ کو راضی کرنے والے تو کامیاب کیسے ہوگا؟ جب انسان کچھ کرے گا نہیں تو کامیاب کیسے ہوگا؟ دنیا کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تو پھر ہمارے ہاتھ میں جا کر کچھ دنیا آتی ہے۔ بیٹھے بٹھائے تو دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ مال کمانے کے لیے بھی محنت مزدوری کرنے پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے انسان کو جو اعمال، جو راستے، جو کام اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ اختیار کرنے ہوں گے۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مرض وہ سستی ہے، کاہلی ہے، لاپرواہی ہے، بے توجہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جب دل چاہا کوئی کام کر لیا اور جب چاہا چھوڑ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو، مسلسل ہو، مستقل ہو۔ لمبے لمبے اعمال ہوں، جوش میں ہوں، جذبے میں ہوں، اور ایک دن کے لیے ہوں، ایک مہینے کے لیے ہوں، ایک ہفتے کے لیے ہوں، اور پھر بعد میں چھوٹ جائیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ ادومها وان قل، جو مسلسل ہو اگرچہ تھوڑا ہو، اور برکت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ ایک پتھر پر، ایک چٹان پر ہم ایک بالٹی انڈیل دیں تو اس چٹان پر نشان نہیں آئے گا۔ اسی چٹان پر یہی بالٹی پانی قطرہ قطرہ بن کر گرتا رہے، ایک قطرہ گرا، پھر گرا، پھر گرا، تو کچھ دنوں میں اس چٹان پر نشان بن جائے گا۔ یہ اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے اس چٹان پر پانی گر رہا ہے تو کچھ دنوں میں اس پتھر پر نشان بن جائے گا پانی کا، اور پوری بالٹی ایک ساتھ انڈھیل دو تو کچھ نہیں ہوگا۔
تو پوری بالٹی ایک ساتھ انڈھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں ایک مہینے میں تو بہت زیادہ عمل کر لیا، اور پھر ایک دن بعد ایک ہفتے بعد بالکل ہی چھوڑ دیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور تھوڑا تھوڑا کیا، روزانہ کیا، مسلسل کیا، وہ عمل دل میں جگہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کو ہم لیتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی تلاوت انسان کرتا رہے، اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک دن تلاوت کری بہت زیادہ، اگلے دن چھوڑ دی، ایک ہفتے بہت تلاوت کری، اگلے دن چھوڑ دی۔ تو سب سے بڑی ہماری جو غفلت ہے، اور کہنا چاہیے بڑا مرض ہے، بڑی بیماری ہے، وہ بے عملی ہے، کہ ہم نے عمل میں سستی شروع کر دی۔ مسلمان اپنی زندگی کو آخرت سامنے رکھ کر گزارتا ہے کہ مجھے کون سے کام وہاں کام آئیں گے، کون سی باتیں مجھے وہاں کام آئیں گی، تو ان کے لیے وہ کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے کہ یہ سب باتیں آخرت میں کام آئیں گی، آخرت میں کام آئیں گی۔ تو اس لیے پہلی چیز حضرت فرما رہے ہیں وہ ہے عمل میں کوتاہی، یہ بہت بڑا مرض ہے۔ تو کوئی بھی نیک عمل ہو، شروع کیا جائے اہتمام سے کیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ کوئی بھی عمل ہو اس کو شروع کیا جائے، پھر اہتمام سے پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ اور دوسرا عمل، دوسری برائی، حضرت ہمارے دوسری برائی ہمارے اندر یہ ہے جس کو کہنا چاہیے بد عملی۔ بد عملی کہتے ہیں گناہوں کی عادت، بری باتوں کی عادت، جس کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہے، ہمارے کان غلط باتیں سن کر گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھ کر گندگی اور آلودہ ہو گئی ہیں، ہماری زبان باتیں غلط کر کر گندی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں بد عملی، گندا عمل، گناہ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک کہتے ہیں بے عملی، یعنی عمل ہی نہیں کرتے ہم، نیک اعمال ہی نہیں کرتے، اور ایک ہے بد عملی کہ ہم برے کام چھوڑتے ہی نہیں۔ تو برے کام بھی چھوڑنے ہیں اور اچھے کام بھی کرنے ہیں، گناہوں سے بھی اپنے کو بچانا ہے اور نیکیاں بھی کرنی ہے۔ یہ بہترین قسم کی زندگی اور بہترین زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ اب ایک انسان نیک کام نہ کرے یہ بھی غلط ہے، ایک انسان گناہ نہ چھوڑے یہ بھی غلط ہے۔ جیسے انسان کی زندگی ہے، اس کی صحت ہے، تو صحت کے لیے کھانا بھی ضروری ہے، اچھی غذائیں کھانا ضروری ہیں۔ اگر انسان بھوکا رہے تو اس کی صحت تھوڑی بنے گی۔ جسمانی مثال ہے کہ اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے اچھی غذائیں، خوراک کھانی ہوگی، اور اپنی صحت کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بری غذائیں چھوڑنی ہوں گی جس سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کم کھاؤ، اچھا کھاؤ، لیکن وہ کھاؤ جس سے تمہاری صحت کو فائدہ پہنچے، اور وہ چیزیں جو صحت کو نقصان پہنچاتی چھوڑ دو۔ تو ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ اپنی صحت سے، اپنی زندگی سے ہم سب کو پیار ہوتا ہے، بیماری سے ہم ڈرتے ہیں، ہسپتال جانے سے ہم ڈرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانے سے ہم ڈرتے ہیں، اور ہر انسان کے اندر ڈر ہونا چاہیے۔ ڈرے گا نہیں تو اللہ نہ کرے کو بیماری لگ جائے تو پھر پریشان رہے گا۔ تو پہلے سے ڈاکٹر اس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ اچھی غذا کھاؤ اور ایسی چیزوں سے بچو جو تمہاری صحت کو خراب کریں گے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بازاروں کے کھانے ہیں، بازاروں کے کھانے، اس کا جہاں صحت کو نقصان ہوتا ہے، وہیں ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ باہر کے کھانوں سے انسان کے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ بازاروں کے کھانے کھانے کو ہمارے علماء نے پسند نہیں کیا، اللہ والے پسند نہیں کرتے۔ کبھی کبھار انسان کھا لے تو وہ الگ بات ہے، مسلسل باہر کے کھانے کھانے سے صحت بھی خراب ہے، اور ایمان کا جو نور ہم دل میں کماتے ہیں ضائع ہو جاتا ہے۔ باہر کے کھانوں سے ایمانیات پر، روحانیت پر
نیکی اور تقوی سے حاصل ہونے والی زندگی پر اثر پڑتا ہے کہ پکانے والا کون ہے، کیسے پکایا، پھر اس کھانے پر پتہ نہیں کتنے بیچارے غربا کی نظریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم جو چیز بازار سے لے کر کھاتے ہو، حکیم علوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار سے لی ہوئی چیز پر سب سے بڑی خطرے کی بات یہ ہے کہ اس پر پتہ نہیں کتنے بھوکوں نے نظر ڈالی بیچاروں نے، جو خرید نہیں سکتے، ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس پر۔ تو حکیم علوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بازار کے کھانوں کی بہت سخت مخالفت فرماتے تھے۔ تو میں یہاں سے یہ بات بیچ میں اس لیے آ گئی کہ ہم اپنی صحت کے لیے ایک ڈاکٹر اور طبیب کی ہدایت پر وہ کہتا ہے اچھا کھاؤ اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہو۔ ہماری شریعت بھی تو ہمیں یہی سکھاتی ہے، ہمارا دین میں تو یہ کہتا ہے بھائی اپنے ایمان میں ترقی کے لیے، اپنے ایمان کی ترقی کے لیے، اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جنت کو اچھا بنانے کے لیے، جنت تک آسانی سے پہنچنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے، سنتوں کی زندگی پر چلنے کے لیے دو کام کر لو، ایک کرنا ہے ایک چھوڑنا ہے۔ نیک کام اچھے اچھے کرو، خوب اچھے اچھے کام کرو، یعنی اچھی اچھی غذائیں کھاؤ، اس کا کیا لے لیں ہم، اچھے اچھے کام کرو جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اچھے کام کرو۔ اور جیسے صحت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں نا وہ چھوڑ دو، اسی طرح ہماری زندگی، ہمارا ایمان، ہمارا نامہ اعمال کو گندا کرنے والے جو اعمال ہیں، گناہ جن کو کہتے ہیں گناہ، جن سے ایمانیات پر اثر آتا ہے وہ چھوڑ دو۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، ناجائز اور حرام کام ہے، مال حرام ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، نمازوں کا چھوڑنا ہے، روزوں کا چھوڑنا ہے، زکوٰۃ لازم ہے، زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نہیں دینی، نہیں دیتے، حج فرض ہو گیا نہیں کرتے، یہ سب گناہ ہیں۔ حج کرنا ثواب ہے، حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور واجب دینی کی نکالنی ہے، نہیں نکالنا گنہگار ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، نہیں رکھتا گنہگار ہے۔ خیانت سے، دھوکے سے، مال حرام سے اپنے کو بچانا فرض ہے، نہیں بچتا گنہگار ہے۔ زندگی میں سکون کیسے آتا ہے؟ دو چیزوں سے آتا ہے، نیک کام کرنے سے دل میں ایمان کا نور آئے گا، ایمان کے نور سے زندگی میں سکون آئے گا۔ جتنا دل میں ایمان کا نور ہوگا اتنا اس کا انجن اچھا چلے گا، اور گناہ کرنے سے وہ نور چلا جاتا ہے، وہ نور ضائع ہو جاتا ہے، ساری نیکیوں کا نور ضائع، خراب، یہ خالی ہو گیا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی ہمارا سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ نیک اعمال نہ کرنا، اور دوسرا مرض کیا ہے کہ گناہوں سے نہ بچنا۔ تو میں نے صحت اور جسمانی جسم کو بیچ میں لا کر یہ بات سمجھائی کہ اچھی اچھی غذائیں کھانا جس سے صحت کو فائدہ ہو، اور وہ غذائیں چھوڑ دینا جس سے صحت کو نقصان ہو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ نیک اعمال کرو جس سے آخرت بنے، دنیا کی زندگی اچھی ہوگی۔ بھائی ایمان اور نیک اعمال سے زندگی میں بہت اثر پڑتا ہے، برکتیں ملتی ہیں، اور وہ کام چھوڑ دو جس سے آخرت خراب ہوتی ہو، جس سے ہماری ایمان کی ترقیاں رک جائیں، ہم پیچھے رہ جائیں۔ تو یہ دو کام ہیں جو بڑے ضروری ہیں زندگی میں، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تقوی سے رہو۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی قرآن کریم میں کتنی ساری جگہوں پر اللہ نے بیان فرمایا تقوی کا، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کا نام ہے۔ تقوی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑ دیں۔ تقوی ایسی زندگی اختیار کر لیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو وہ کریں، جن سے اللہ ناراض ہو وہ چھوڑ دیں۔ تقوی ہے، یہ زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقوی کے بہت سارے فائدے بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی سے رہتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو ناراض نہیں کرنا بھائی. اس کی زندگی کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے راستے بنا دوں گا، کسی مشکل میں نہیں پھنسے گا وہ تقوی والا آدمی. متقی لوگ جو ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کے کام ایسے ہو جاتے ہیں. اور جو گنہگار ہوتے ہیں، سیاہکار ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پھنستے ہیں بیچارے، دھکے کھاتے ہیں. تو کتنا آسان سا راستہ ہے، تقوی کی زندگی اختیار کر لیں، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے یجعل لہ مخرجا، تمہارے سارے کام ہم بنائیں گے. اور دوسری چیز فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تقوی کی زندگی کی برکت ہے کہ روزی ہم تمہیں ایسی دیں گے تمہارا گمان اور خیال بھی نہیں ہوگا، ایسا انتظام کریں گے. یعنی روزی کا بندوبست. آج ہر شخص روزی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے کہ کاروبار نہیں، نوکری نہیں، زندگی میں تنگی ہے، مالی لحاظ سے مشکلات ہیں، گھر میں کھانے پینے کے فاقے ہیں، دنیا کے لحاظ سے ہم محنتیں بھی کر رہے ہیں، چکر بھی لگا رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگا دوڑی بھی کر رہے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں. تو ایک کام اللہ کا بتایا ہوا کر لیں، تقوی کی زندگی اختیار کر لیں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تقوی کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے. جن کاموں سے اللہ راضی ہوں ان کو خوب کرنا ہے، جن سے اللہ ناراض ہوں ان کو چھوڑنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں سارے کام آسان کر دوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یجعل لہ من امری یسرا، اس کے کام بھی آسان کر دیں گے. کتنی ساری برکتیں ہیں. تقوی کی برکت سے مشکلات سے نکل جائے گا، کام آسان ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، روزی کا انتظام اللہ کر دیں گے، انسان آسانی کی زندگی میں آ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد زندگی میں آسانی آتی ہے. آج سیدھا سادہ نوجوان بیچارہ کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاروں گا تو بڑی مشکل زندگی ہے، نماز پڑھنا پڑے گی اور پتہ نہیں کتنی تسبیحات کرنے پڑیں گی، پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا، وہ پریشان ہوتا ہے. یعنی آج کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ جو دین کی طرف آتے ہوئے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنا ہوگا. میں آپ کے سامنے زندگی گزارنے کا آسان سا راستہ بیان کر رہا ہوں، ہم سوچیں کیا مشکل ہے اس میں، کیا میں نے مشکلات بیان کی کہ اللہ نے کہا ہو کہ 10 گھنٹے کھڑا ہونا پڑے گا میرے سامنے نماز میں. نہیں، تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے. 10,000 مرتبہ، 10 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا. نہیں، ضرورت نہیں، جتنی سہولت سے پڑھ لیں. تو بہت سارے لوگ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگر ہم نے ایمان والی، نیکی والی، تقوی والی زندگی اختیار کر لی تو پتہ نہیں ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا. ڈرتے ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ ان سے کہا جائے بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، کچھ دین کی طرف آ جاؤ، کچھ نیک کام کر لو، تو وہ کہتے ہیں ابھی نہیں، پہلے میں پڑھ لوں. تو کیا مطلب؟ نہیں، میں اس طرف آؤں گا تو پھر یہاں پہ ذرا ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی نا، تو میری پڑھائی میں حرج آئے گا. اب یہاں پہ کون سی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے بندوں کو اس کام کا حکم نہیں دیتا جو ان کے لیے مشکل ہو، میں ان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو ان کے لیے کرنا مشکل ہو. اللہ فرما رہے ہیں آسانی ہے، دین میں آسانی ہے، مشکلات نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس کا مطلب ہے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اور بھی جگہ فرمایا ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے. دینداری کی زندگی اختیار کرنے میں آسانیاں ہیں، مزے ہیں، سہولت ہے. اب ایک انسان دور سے کہنے میرے دین کے قریب نہیں آنا، اسے پتا. ایک آدمی سے کہا جائے بھائی آم کھا کر دیکھو، نہیں میں آم نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤ گے؟ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا. بھائی کھا کر تو دیکھ لو.
جب تک تم کھاؤ گے نہیں پتہ کیسے چلے گا یہ ہے کیسا؟ تم پہلے سے ڈر رہے ہو کہ کچھ ہو نہ جائے. یہ اسی طرح ہم کسی بھی چیز کی مثال لے لیں کہ ایک خوبصورت سی جگہ ہو، باغ ہو، کسی سے کہا جائے باہر کھڑا ہو اندر آ جاؤ، نہیں اندر نہیں آؤں گا، پتہ نہیں کیا ہوگا اندر. آ کر تو دیکھو، اس دائرے میں آ کر تو دیکھو، کچھ نہیں ہے، مزہ ہے. نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، ابھی نہیں آؤں گا، بعد میں آؤں گا. تو جب تک اندر نہیں آئیں گے پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم دین داری کی زندگی اختیار نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی کی زندگی پر آئیں گے نہیں، ہمیں مہاریں کیسے ملیں گی، مزے کیسے ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالتے. وہ کریم ہے. جس طرح والدین اپنی اولاد کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالتے، والدین خود تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو مشقت میں نہیں ڈالتے. والدین سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے والدین کو 1% محبت دی ہے جو اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہیں. 99% محبت، اس سے کئی گنا زیادہ شفقت رحمت اللہ کے پاس ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شفقت رحمت محبت فرماتے ہیں. تو اتنا کریم اللہ اپنے بندوں کو مشقت میں تھوڑی ڈالیں گے، وہ تو آسانی دکھائیں گے اور ہمیں لگتا ہے مشکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو دین سے دور ہیں اور ان سے کہا جائے بھائی ادھر آ جاؤ، یہاں کی مزے بھی لے لو ذرا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزار کے دیکھو مزہ آئے گا. نہیں ابھی نہیں، ابھی میں نے گھر بنانا ہے، گھر بھی اللہ بنوا دیں گے. ابھی میں نے بہت سارا کام کرنا ہے، کاروبار وہ بھی اللہ کرا دیں گے. ابھی میری پڑھائی بہت باقی ہے، ابھی تو میں انٹر میں ہوں، ابھی تو میں نے کیا کرنا ہے، وہ بھی اللہ کرا دیں گے. تو انسان بیچارہ دھوکے میں ہے. اور یہ دھوکہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے کہ میں اگر ایسا کر لوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو بھائی اس زندگی کا مزہ تو اسی کو ملے گا جو اس کر کے دیکھے گا. جو اللہ کی مرضی کی زندگی اختیار کرے گا پھر پتہ چلے گا ہے کیا اس میں. دور سے کوئی دیکھتا رہے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. جیسے میں نے کہا نا، دور سے کوئی کہے کہ بھائی کھا کر دیکھو، نہیں میں نہیں کھاؤں گا. بھائی جب تک کھائے گا نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی جو برکتیں ہیں اور دین پر چلنے کی استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور شریعت کی پابندی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور پھر جب ہم یہ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت بھی ہمیں عطا فرمائیں گے. کاموں میں آسانیاں ہو جائیں گی، مشکلات سے بچ جائیں گے، روزی اللہ دیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، بہترین اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. جو کچھ باتیں کہیں سنی یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ دین کے مطابق شریعت کے مطابق سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ دین ایمان والی زندگی، دین کے مطابق شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر جو آپ کی طرف سے برکتیں ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے. ہر طرح کی گناہوں سے بچا لیجیے، ہر طرح کی گناہوں سے بچا لیجیے، ہر طرح کی گناہوں سے بچا لیجیے. تقوی والی زندگی اختیار کرنے والا بنا دیجیے. تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. تقوی والی زندگی پر جو آپ کی طرف سے برکتیں ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے. ہماری لغزشوں کو دائیوں سے درگزر فرما دیجیے. ہم پر رحم فرما دیجیے. ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، ہماری اولاد و نسلوں پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے احباب دوستوں پر، ہمارے متعلقین، ہمارے والدین پر، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد و نسلوں پر رحم فرما دیجیے. اللہ ہم سب آپ کے رحم کے، آپ کے فضل کے محتاج ہیں. اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. عافیتوں کی زندگی، صحت و سلامتی کی زندگی، ایمان و یقین والی زندگی، تقوی تواضع والی زندگی، یا اللہ سے خیر و برکت والی، خیر و عافیت والی زندگی ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، احباب دوستوں متعلقین کو، ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. بیماریاں، پریشانیوں سے، آفت و مصیبتوں سے، غفلتوں اور گناہوں کی زندگی سے، بے فکری اور لاپرواہی اور بے توجہی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. عافیت کامل نصیب فرما. روزی میں، زندگیوں میں، صحت میں، عمر میں برکت نصیب فرما.
روزی روزگار میں، زندگیوں میں، عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرما، اہل و عیال میں، گھر بار میں یا اللہ برکت نصیب فرما، ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیوں سے، نقصانات سے، حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا